مختصراً آپ کے سامنے ہم وہ چند حقائق رکھنا چاہتے ہیں. کل رات کو جو پیٹرول کی قیمتوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے. سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا میں کئی اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈیبیٹ جاری تھی, وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا. اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں, اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان, اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی, جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا. وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے. بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے. جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے, 112%. اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف کیا گیا, اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں, اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں. یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں. ندیم بابر صاحب, میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہے حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا. اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے, اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے, ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں, ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے. کوئی بھی کاسٹ ہو, ان کا یہ ایمان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر, ان کا فائدہ, عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. ندیم بابر صاحب آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا. شکریہ عمر بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے. اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں, آج ہفتے کا دن ہے, جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. آپ سب کو معلوم ہے, سب ساتھیوں کو, کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے. $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائز تھی. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی, اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے 1.5 کے پیریڈ میں یہ تقریباً
112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद। ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? नहीं, अभी मैं बताता ये सवाल जो आपने बताता कर हूँ दीजिएगा। अभी नहीं मैं एंड पे बता दूंगा। क्रूड है नहीं पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल की एंड पे आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। 20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54 था। अब अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज्यादा बढ़ी हैं, और जो हमारा कानून है कि जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है और आगे चलता है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज हुआ है 25 रुपए का पेट्रोल में और 21 रुपए का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपए है। तो मैं आपको इस तनाजुर में बताता चलूं कि इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपए है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपए है, बांग्लादेश में 174 रुपए है, इंडोनेशिया में 108 रुपए है, फिलीपींस में 153 रुपए है, थाईलैंड में 159 रुपए है और जापान में 196 रुपए है। तो जैसे उमर भाई ने पहले भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो रिडक्शन होगी वो पास ऑन करो कंज्यूमर को, जो इंक्रीज होगा वो पास ऑन करो, कोई होल्ड बैक नहीं करना। आपको मालूम है जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ, पीडीएल पे कैप लगा हुआ है। सो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती गई वो पास ऑन होती गई। अब मैं आपको जो गिरी है प्राइस और जो इस वक्त इंक्रीज हुई है उन दोनों का कंपैरिजन भी दे देता हूं। 28 फरवरी को कोविड का मामला शुरू होने से पहले 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपए 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपए 26 पैसे। 1 जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपए गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपए गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपए इंक्रीज अभी भी 17 रुपए लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीजल में अभी भी 21 रुपए। इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस? वो भी मैं अभी अपनी फाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। जी मैं अभी फाइल से निकाल के वो भी दे दूंगा। मैं बता देता हूँ $60। नहीं देखें, आप एक नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये यार देखें मैंने आपको कहा ना, बाद में जितने सवाल आपने पूछने हैं हम सब सवालों का जितने मेरी इल्तिमास होगा कि आप अगर आप जरा बात कर लें, फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीजें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर उमर अयूब और मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि पिछले 1 माह के दौरान 112% पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में बढ़ी है, जबकि इसकी निस्बत अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 25% बढ़ी है। और इसीलिए चूंकि हमारी परचेजिंग पावर कम है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपए के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा 1 तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपए प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, 1 को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपए का इंक्रीज बन रहा है। मैंने आपको बता दिया 40% तो स्ट्रेट इंक्रीज प्राइस में, ऑयल का मैंने आपको इस महीने का बता दिया, पेट्रोल का।
سو پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے، جتنا بھی کم کیا جا سکے. تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے، جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت سے فائنانس منسٹری نے اپروو کیا. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی، چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی، ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، معمولی لیکن ہوگا. سو یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے، تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا، اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا، اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا. اچھا، اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے، 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں اور بھائی بھی جا چکے ہیں کہ یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ. میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے، تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا. 1-2 کے پاس 15 دن، 17 دن، 18 دن کا تھا، زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 12 تھا، 1-2 اس سے بھی کم تھے. پی ایس او کا 18 دن تھا. اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے جو لائسنس ایشو کرتا ہے اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے. وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا. سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے. اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب تک اوگرا کو اسٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا. سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے لیکن ان کو اس کی ویئر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی. اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں، تقریباً 9000. اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے. سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے کیونکہ کیا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا. دیکھیں ایک پی ایس او کا پمپ ہے بل فرض، وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا ہے کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا. لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا. سو اس طرح کے پمپس ہیں. سو ان 2 چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ انلیگل سٹوریجز کر رہے تھے جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں
महीने के शुरू के चंद दिनों में हमें OMCs के डेपोज पे भी नजर आया कि उनके डेपोज में स्टॉक मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपने सारे पंपों को उतनी तवातर से सप्लाई नहीं रखी हुई, इसीलिए कमेटियों ने छापे भी मारे। अब ये चीजें हमने वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है कि आइंदा से कभी ये ना हो सके। तो इसमें जैसे मैंने कहा, कानून में तब्दीली वो भी लेके आएंगे, रूल्स में तब्दीली वो भी लेके आएंगे, जो इलीगल स्टेशन अगर ऑपरेट कर रहा है उसको भी बंद करवाना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, ताकि ये आइंदा से कभी इस तरह का काम ना हो सके। क्योंकि ये तो ज्यादती है कि जब मार्केट की प्राइस गिरे और हुकूमत वो कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहे, तो जो OMC या पंप है जिसको एक स्टॉक मेंटेन करना है, वो अपना स्टॉक कम करके अपना नुकसान कम करे, और जब प्राइस बढ़े तो वो उससे फायदा उठाए। ये गैर मुनासिब है। प्राइम मिनिस्टर इस पे बहुत क्लियर है, हम इस पे बहुत क्लियर हैं, और इसको हमने इन्फोर्स करवाना है। और इसमें आपने देखा होगा कि ओगरा ने कुछ नोटिस भी दिए, कुछ जुर्माने भी किए, लेकिन वो जुर्माने नाकाफी हैं हमारे ज़हन में, पीनट्स है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। आज अगर हम हर OMC को कहते हैं कि जितने तुम्हारे रजिस्टर्ड पंप्स हैं, हर पंप पे डेली सेल हमें बताओ, वो हमें सेल नहीं बता सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये कानून भी लेके आ रहे हैं कि हर डेपो का हमें डेली डाटा ऑटोमेटिकली आए। एक सिस्टम बनेगा, डाटा लाइव अपडेट होगा, ताकि हमें मालूम हो, ओगरा को मालूम हो रोज कि मुल्क में किस डेपो में कितना तेल पड़ा हुआ है। और इसी तरह पंप्स की हम कह रहे हैं कि नोजल सेल जिसे कहते हैं, एक्चुअल डिस्पेंस कितना किया पंप ने, उसका भी डाटा लाइव पहुंचे। वो चूंकि 9000 पंप है, वो होते होते कुछ महीने लग जाएंगे, लेकिन डेपोज पे तो हम अगले 30 दिन में इंशाल्लाह उनका लाइव डेली डाटा अपलोड करवाएंगे, ताकि रेगुलेटर के पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो कि क्या नंबर्स हैं। और ये जो मैंने होर्डिंग या स्टोरेज की बात की, इस पे मैं आखिरी बात कहता चलूं, फिर मैं खत्म करूंगा। उमर भाई 2-3 बातें कहेंगे, अंदर जो भी आप लोगों के सवाल है। हम अगर जून 2019 की सेल देखें, मैं मई इस साल या अप्रैल या मार्च की बात नहीं कर रहा कि जब कोविड की वजह से सेल्स इफेक्ट हुई हैं। जून 2019 की सेल के मुकाबले में जून 2020 के पहले 10 दिनों में हम 52% ज्यादा सेल कर रहे थे, 52%। और आज तक की अगर मैं एवरेज निकालूं, आज 27 तारीख हो रही है, तो 25-26 दिन की एवरेज निकालूं तो फिर भी हमारी सेल को 32 से 33% ज्यादा है पिछले जून के मुकाबले में। 32 से 33%, पहली से 25 तक, पहली से 10 तक 52% ज्यादा थी। डेटा हमारे पास OMC सेल का डेटा, पंप सेल की बात नहीं मैं कर रहा। OMCs ने कितना आगे बेचा पंप्स को, तो इसका क्या मतलब है? वाकईतन कंज्यूमर ने, आया ये हो सकता है कि कंज्यूमर 50% ज्यादा तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दे? आया ये हो सकता है कि कंज्यूमर 32% ज्यादा तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दे? इसमें कुछ हिस्सा तो जरूर होगा कि उसने ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन इतना बड़ा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन होर्डिंग का है, और इस चीज को हमने आइंदा के लिए, हमेशा के लिए खत्म करना है। और जो ये मैंने चंद मेजर्स आपको बताए, इस पे पूरी तुंदई से काम हो रहा है कि ओगरा के रूल्स में, लॉज में, एक्ट्स में, इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी में हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, इलीगल स्टेशंस के खिलाफ हमने क्या एक्शन काम करने हैं, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। या मैं रुक जाता हूं, उमर भाई कुछ और बातें कहेंगे और फिर सवाल जवाब जो भी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, वदीन साहब, बहुत मुख्तसरन, और फिर सवालों के सवाल जवाब शुरू होगा। मैंने पार्लियामेंट में भी जिस तरह पहले मैंने बात की कि कुछ देर पहले मैंने यही चीज पढ़ के सुनाई, आपको मुख्तसरन बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जनवरी 2015 में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जो उस वक्त ऑयल क्राइसिस पेट्रोल का हुआ था, उन्होंने बनाई। ये किताब आप साथी बाजार से भी ले सकते हैं। तारिक खोसा साहब थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको लगाया गया, पर उसके बिल्कुल बरक्स एक आप मुआयना करें, मुआवजा करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, जिस तरह के मैंने इब्तिदा में बात की कि उनका मौक़िफ़ यही है कि आप माफिया को तोड़ें,
ان کا کلا کما کریں, ان کی کمر توڑیں اور آخری حد تک آپ جائیں. اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت یہ طارق, یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا, یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں لکھ رہا, یہ طارق کھوسہ صاحب جن کو ٹاسک کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے, وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں. جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا. مافیاز کو مسلم لیگ نون نے تحفظ 2015 میں دیا, چاہے وہ کسی بھی شعبے کا مافیا ہو. اس کے بالکل برعکس یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہم لوگ مافیاز کو انشاءاللہ توڑیں گے, ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا نصب العین ہے, یہ ہمارا بالکل ایک پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہے, اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پھر دہراتا ہوں, یہ بالکل ان کی طارق کھوسہ صاحب کی کتاب پڑھ لیں, پیج نمبر 241. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے, اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی, اس وقت بھی تقریباً 17 روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے اور تقریباً 26 روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں کے مقابلے میں. وہ پوری پرائسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی, اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ. سوال جو آپ کا سلسلہ ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ ابھی آپ نے یہ ڈیٹیل ساری بتائی ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ آپ کے دور میں یہ کرائسس پہ کرائسس ہی آئے ہیں. آٹا چینی, اس کے بعد پیٹرول کا جب یہ آپ نے جو ریڈیوس کی پرائز عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پیٹرول پمپ بھی مطلب ہے انہوں نے بند کر دیے اور پی ایس ہو گیا اور کوئی اس کو نہیں کرنا چاہیے. اب جب آپ کے یہ جب بڑے ہیں تو اب جو ہے اس کا پیٹرول پمپ ہو گئے. آپ یہ بتائیے کہ وہ جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے کرائسس پیدا کیا ہے ان کو آپ نے جو سزائیں دی ہے وہ آپ بتا دیں کہ لائسنس آپ نے جو کینسل کیے ہیں اس کا آپ بتا دیں کہ ہوگا کو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ آپ ہے, آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں تو کوئی بھی اسٹیٹ کا فیصلہ کیا. دوسری بات آپ سے یہ کہ آپ نے 2 سال کے دوران آپ کے یہ جو گیس کا جو آپ نے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ ہم گیس کے کنیکشن وغیرہ کے لیے ہم جلد اس کا وہ کر رہے ہیں, تو پھر کبھی نہیں دیکھیے 2 سال کا رہتا ہے. استاد صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا. گیس کے بارے سے شروع کروں گا. اوگرا میں ہیئرنگ ابھی ہو رہی ہے, اسی کے حوالے سے جو گیس کی کنیکشن ہے, آپ ڈومیسٹک گیس کی کنیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں. اس وقت 3 لاکھ کا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ پھر اپلائی کریں گے کہ اس کو انہانس ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری اہم چیز آپ نے یہ مافیاز کے بارے میں بات کی اور پیٹرول کے حوالے سے کی ہے. یہاں پہ بالخصوص جو کئی جگہ ہیں پاکستان کے علاقے, میں نام نہیں لیتا, وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں, پر وہاں پہ ایشو زیادہ تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم نے اس کو نوٹ کیا, پر المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, میں خود اپیئر ہوا ہوں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے, ڈبل بینچ تھا اور وہاں پہ جوڈیشری نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ آپ کو اسسٹ بھی کریں گے اس چیز میں. جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا, جو قوانین یہ ابھی میں نے آپ کو یہ کتاب میں انویسٹیگیشن آفیسر طارق کھوسہ صاحب ہے, انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو یہ روکا تھا. چاہے یہ اس وقت انویسٹیگیشن ہو جاتی, یہ چیزیں سامنے آتی تو آج ہمیں وہ ایشو نہ ہوتا. اور دوسری اہم بات کہ وہ قانون میں تبدیلی انفورسمنٹ کی 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھی, وہاں پہ قوانین میں تبدیلیاں آئیں کہ جو ہمارے پاس ہماری منسٹری کی پاورز تھیں وہ لے لی گئی تھیں, وہ کم کر دی گئی تھیں. تو سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو اس کے اوپر آگے تدارک کر کے ہم لوگ یہ قوانین میں تبدیلیاں لائیں گے اور ہم لوگ انہیں انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک ہر صورت میں پہنچائیں گے. انویسٹیگیشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیسز لگے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اس کا لیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے پٹیشن کی تھی, اپلیکیشن دی تھی کہ حکومت کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن نہ کرے.
پر ہم مشکور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے کہ انہوں نے اس چیز کو رد کیا اور انہوں نے وہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی. تو انشاءاللہ وہ چیز ہم لوگ کریں گے. دوسری اہم بات میں پھر گزارش کرتا جاؤں اور بات کرتا جاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ابھی ہم لوگ ادھر سے جس طرح پہلے بھی میں نے کہا میں ادھر سے ہم لوگ آ رہے ہیں, ان کا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف, ان کا تحفظ کرنا. ہم لوگ تیل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہیں, پر پھر بھی برے صغیر میں اس دوران بھی اس برے صغیر میں کیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے بھی اپنے مسائل ہیں پر پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے. شکریہ. سوال ہی اسٹریٹ کرتے ہیں. بالکل بابا نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے اور جی ایس ٹی نے ٹیکس کیا اس کو بتا دیں کہ کس قانون کے تحت ٹیکس کیا گیا ہے, اور یہ بھی کنفرم کر دیں کہ میڈیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی 300 میں کمی کا نام. سیکنڈ یہ بات بتا دیں سر آپ نے جو کہی تھی کہ فروری میں جو ہے پرائز 113 تھی, اس وقت انٹرنیشنل پرائز کس ڈالر میں تھی اور اس کی کیا اسی پرائز کے تحت اس کو فکس کیا گیا تھا. دوسرا ماضی میں جب بھی مطلب آپ کو پتا ہے پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی تھی تو یہ ٹیکسیشن کو ایڈجسٹمنٹ کی جاتی تھی, اور پی ڈی ایل ہمیشہ 6 روپے اور 8 روپے لیتا تھا. یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اس میں کوئی آئی ایم ایف کا بھی وہ ہے فیکٹر. اور اپنا ایک لاسٹ آپ سے سوال ہے سر, آپ نے ایسے جمع کرائے ایز اے مشین کے طور پر, کافی ہمیں بھی دے گی کیونکہ وہ ٹیچر چھوڑی اگر آپ کو کافی ہمیں بھی دے جائے گا. سر ایک اور بڑی اتنے سارے سوال ہمیں بھول جائیں گے سارے سوال. ہماری تو بات آپ آواز نہیں آ رہی سناؤ. میں کتنی سبسڈی دے رہے ہیں, کتنے ارب روپے کی جو آپ نے یہ بڑھائی ہے, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو زیادہ نہیں بڑھایا. بالکل ٹھیک. تو کتنا سبسڈائز کیا وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ میں سنا صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب یہ دوں گا کہ میں نے جو بات صاف ستھری جو کی تھی نمبر سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیلز بھی ابھی ندیم بابر صاحب کہہ دیتے ہیں. آپ کے فائنانس بل میں جو تعین ہے پی ڈی ایل کا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا, اس کا بجٹ میں تعین ہوا ہے, اور وہ میں اپر لمٹ کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے کہا کس قانون کے تحت, وہ فائنانس بل کے تحت. اپنی بات کر لی, ابھی میری بھی گزارش سنیے. وہ فائنانس بل جو اس سال کا بھی ختم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ تعین کیا گیا ہے, اور پھر جی ایس ٹی اس کے علاوہ اس کا بھی قانون کے تحت ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات ایک اور آپ کا سوال تھا سبسڈی. ہاں سبسڈی میں نے جو بات کی ہے, جو تیل کی قیمتیں یا زیادہ ہو رہی ہیں تو پاکستان آئل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو جو ہم لوگوں نے بین الاقوامی ملکوں میں جو ریٹ ہے کمپیریبل ریٹ ندیم بابر صاحب نے آپ کو کر دیا, اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں ریپیٹ نہیں کروں گا. جو سب کانٹیننٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ کے پاس ویب موجود ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. پاکستان میں یہ سب سے کم ہے, تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لوگوں کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. نمبر ایک میں بھی بات کر لوں, ایک بات کراس ٹاک ہوتی ہے پھر برا لگتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی, یہ حقائق ہے. اس وقت بھی 17 روپے کم ہے جنوری کے مقابلے میں آپ کا پیٹرول, گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب. دیکھیں پاسٹ میں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پی ڈی ایل تو 7, 8, 9, 10 روپے تک رہا, لیکن جی ایس ٹی 71% تک گیا. میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں, 1 مارچ 2016 میں ڈیزل پہ جی ایس ٹی 71% تک لے جایا گیا. 1 مارچ 2016. جب یہ گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ہمیں انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے اس پروسیس میں. جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا, اور فائنانس بل میں جو لمٹ تھی پی ڈی ایل کی وہ 30 روپے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ ان دونوں سے کبھی بھی کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی. اب آپ نے سوال پوچھا کہ جی جنوری میں تیل کی قیمت کیا تھی. بالکل آپ کی انفارمیشن صحیح ہے, اس وقت میرے سامنے چارٹ ہے, اس وقت $60 تھے.
उस वक्त PDL 18 रुपए था। सो जो डिफरेंस आप ढूंढ रहे हैं ना कि वो 18 से PDL आज 30 रुपए है, 12 उधर गए, बाकी सारी रिडक्शन प्राइस में आई। अब PDL डीजल पे भी और पेट्रोल पे भी मैक्सिमम फाइनेंस बिल के तहत 30 रुपए है। गवर्नमेंट मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो ना। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान था कि इस फाइनेंस बिल में उस 30 रुपए को बढ़ा के 50 लिमिट कर दे, बड़ा आसान था, नहीं किया ना, इसलिए कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। सर साहब मैं गुजारिश करूंगा आप बात सुनने की। यार मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं कि पर लीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि जब प्राइसेस नीचे आई तो GST की क्वांटम बहुत नीचे आ गई। ये भी तो सोचे ना, जब प्राइसेस आधी हो गई तो GST एड वलोरम टैक्स है। प्रीवियस गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं 71% जो एड वलोरम टैक्स जो है वो परसेंटेज से कैलकुलेट हो रहा होता है। जब देखिए वो इशू मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, वो हफीज साहब ही जवाब उसका दे सकेंगे। बात समझने की ये है कि जब प्राइस नीचे आती है तो क्वांटम कलेक्टेड अंडर GST गोज डाउन, उस क्वांटम को आप PDL से बैलेंस करते हैं। टोटल देखना आपने, टोटल टैक्स कलेक्शन क्या है। अगर 17% की फिक्स ना की होती तो फिर जो आप बात कर रहे थे वो दुरुस्त हो सकती थी। अब ये है कि अगर ये कीमत बढ़ के 200 रुपए पे चली जाती है, उस वक्त फाइनेंस बिल्कुल कहेगा कि अच्छा मैंने 30 नहीं करना, मैंने इसको कम करना। क्वांटम पे डिपेंड करता है ना, अगर आपको क्वांटम वो GST से मिल रहा है, आपको PDL से जरूरत नहीं है। अगर GST कम हो गया क्योंकि प्राइस नीचे आ गई, आपको PDL से लेना। जहां तक ताल्लुक आपका सवाल था असासों का, देखिए कानूनन मैं अपने डिक्लेरेशन हमेशा FBR में जमा कराता था, उस कभी भी मेरा मिस नहीं हुआ, चाहे मैं गवर्नमेंट में था नहीं था। गवर्नमेंट में तो अभी आया हूं। अब ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन के तहत कैबिनेट में भी जमा कराया। अगर कैबिनेट ने उसको डिस्क्लोज करना है, प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज करना है, ये उनकी सवाबदीद है, क्योंकि ये किसी कानून के तहत नहीं जमा कराया गया, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के तहत जमा कराया गया। सो मेरा ये कहना कि जी मैं आपको कॉपी दे दूंगा, वो ना कोई ऐसा कानून है, ना मुझे मुनासिब लगता है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर आपको दे भी दूं तो जो बाकी 16, 17, 18 हैं लोग, वो कहेंगे कि जी हमें किस कानून के तहत हमारे डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं। एक कैबिनेट की डिसीजन के तहत हम सब लोगों को जो कैबिनेट में बाय स्पेशल इन्विटेशन बैठते हैं, उनको कहा गया कि आप अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन कैबिनेट में जमा कराएं, वो हमने करवा दिया। अब आगे उससे प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, वो कहते हैं इसको पब्लिक करना है वो कर दें, अगर वो कहते हैं नहीं करना, हमने सिर्फ इसलिए रखना है कि जब आप गवर्नमेंट छोड़ेंगे हम मैच करके देखेंगे कि आपने एसेट्स बियॉन्ड मींस नहीं बनाए, वो उनकी मर्जी है। तो जी बेसिकली साफ शफाफ तरीके से फाइनेंस बिल में चीजें इंक्लूडेड हैं और वो हम लोग बिल्कुल आप अवाम के सामने हमने बता भी दी है। जी जी नहीं, ये तो बहुत अर्से से जी 17-18 में, और जो 30 की कैप है वो 17 बहुत ज्यादा है। 200 अरब रुपया आवाम की जेब के ऊपर कम करेंगे, लेकिन आप 2 बजट गुजर गए, आज का बजट जारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं इसका जवाब दे दूं सर। देखें बात यह है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस जनवरी फरवरी तक ये 12 से 18 की रेंज में चल रहा था, लेकिन जब प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई तो वो जो GST की मद में कलेक्ट हो रहा है वो नंबर ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि वो परसेंटेज है ना, वो जो नंबर ड्रॉप होना शुरू हुआ उसको बैलेंस करने के लिए PDL को इंक्रीज किया प्रेजेंटली। वरना आप देख लें जनवरी में 12 से 18 की रेंज है इस जनवरी में। सर जी ये आपने टोटल प्रोसीजर दिए ना, डाटा दिया, या आपने अपनी मनपसंद फिगर निकाले हैं? बाबा साहब देश के आपने डाटा भी चेक किया, जो आपका हालांकि आप फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, आपको सारा ये अभी होना चाहिए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि सरकार तो कुछ वजीर खजाना से जब ये कह रहे हैं कि 71% GST हो गया था, आपकी हुकूमत भी उसी किनारे में खड़ी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट पिछले 2 महीने में नीचे गिरी है, आप उन्होंने 71% पर टैग कर दिया और आप लोगों ने भी नीचे रिलीज नहीं दिया। जो प्राइसेस कम की
تو آپ عوام کو پیٹرول ہی دیتے تھا. ایک سیکنڈ سر، میرے پاس 7 سوال ہیں، ایک نہیں ایک اپنے باقی ساتھیوں کو بھی چانس دے دیں. پارٹی نہیں ہے، ہم آپ سے صرف کوشچن ضرور، پوچھیں گے ضرور. اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ہم سے شیئر کریں. آپ میری پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے آپ نے اسپیچ نہیں سنی، جو سارا کچھ میں نے وہیں پہ شیئر کیا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں جب آپ ضرور. جس کے دور میں اسٹیٹ منسٹر سے مجھے پتا ہے آپ سمجھتے ہیں، لیکن جو پیٹرولیم کے ایشوز ہیں آپ خود منسٹر ہیں، اختیارات نظیم بابا تو استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں، پاور ہی نہیں ان کو سائن کرنے کی. اس نے سارا ڈیٹا ہی جو دیا مجھے بتائیں یہ شفاف حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں مافیا سے ٹکر لینے کی آپ بات کریں، آپ کی ضرورت ہے مافیا کے ساتھ ٹکر لینے کی؟ ہم نے لی رکو ہوا ہے آپ کا کیوں روکا ہے؟ ایک سیکنڈ، جہانگیر پلیز صاحب چینی کے اسکینڈل میں انوالو ہو بحث میں گیا، اس کا نام کیوں نہیں ڈالا ہے؟ آپ سوال کریں پلیز. میں سوال کرتا ہوں جی پلیز مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ڈیٹا نظیم بابر صاحب نے شیئر کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے یہ 4 دن پہلے کا جو آپ نے پرائز انکریز کر دی ہے 25 روپے، اوگرا کی جو ورکنگ ہے وہ 30 کو یا مہینے کا آخری دن حکومت کو بھجواتا ہے. ابھی کارگو آئے ہی نہیں، آپ نے پہلے انکریز کر دی، اس کی آپ توجیح پیش کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ عوام پر زیادہ بوجھ پڑتا. یہ تو ون سائڈڈ ہے، ایف ڈی آر کی کلیکشن پوری ہو رہی رہی. آپ ان کی ٹیکس وصولیوں کا فیڈرل پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں شامل کر کے آپ اپنا ٹارگیٹ شو کرنا چاہتے ہیں 3908 ارب روپے کا، جو آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں سیٹ کیا ہے کیونکہ جی ایس ٹی کا تو بہت سارا ایسا صوبے میں چلا جاتا ہے، جبکہ پیٹرولیم لیوی وہ صرف وفاق کے پاس ہوتی ہے. تو آپ نے پیٹرولیم وہی چیز کر دی اور اس سے ریلیز دیا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آتی ہے نہ ٹرانسپورٹ والے کرایہ کم کرتے ہیں، نہ مہنگائی کم ہوتی ہے، آپ سے نہ او ایم سی اسپیڈ ہوگی، آپ کہتے ہیں اوگر کے پاس اختیار ہی نہیں، ہم قانون سازی کریں گے. یہ کیسا قانون ہے کہ جو مافیا ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ ان کو پوچھتے تک نہیں ہے. یہ کیسا عثمان عادل خان کی پر روکا ہے. چلیے آپ کا سوال ہو گیا جی. آپ باقی بھی آپ کے ساتھ لیں گے، میرے بھی 2-3 سوال لیں ضرور روک دیا تھا. کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاور اسکینڈل میں نظیم بابر صاحب کی کمپنی کا نام نہیں ہے؟ آپ مکمل کریں بات. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مارکیٹ نیچے آئی ہے تو عوام کو ٹرانسپورٹ کے کرایوں کے مسئلے، مہنگائی کے مسئلے کوئی ریلیف نہیں دیا. آپ نے کیوں نہیں آ ڈالا تھا؟ کدھر سے آپ کے آبد سائز سیکٹری پیٹرولیم تھے، اس وقت اس کو پیٹرولیم گوران میں فارغ کر دیا گیا. پرائم منسٹر یوسف اللہ گیلانی نے لائسنس دیے غیر قانونی طور پہ مختلف سی این جی اسٹیشن کو، اس کو مطلب کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، لیکن کچھ نہیں نکلا. وہی اسی طرح معافی چل رہے ہیں سی این جی سیکٹر میں بھی، پیٹرول پمپس میں بھی، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ ریاض صاحب، سوال آپ کے مکمل ہو گئے. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، ریاض صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کی. الحمدللہ کیبنٹ میں پہلے بھی رہ چکا ہوں اور فائنانس میں بھی رہ چکا ہوں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بجٹ بھی پیش کیے ہیں، بنائے بھی ہیں، اور ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایز اے منسٹر میں نے ایگزیکٹلی یہی فیکٹس اینڈ فگرس پیش کیے ہیں. شاید آپ مصروف تھے، آپ نے وہ تقریر جو ہے آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا سننے کے لیے. ایک بات تو پھر آپ یہ چیزیں کہتے نا معذرت کے ساتھ. نمبر دوسری چیز، آپ نے کہا کہ جی آپ نے 30 تاریخ کا انتظار کیوں کیا، قیمتیں اوپر جاتی ہیں، ایف پی آر کی مطلب ایف پی آر کی جو کلیکشنز ہیں وہ زیادہ چلی جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم ہند کو بولتے ہیں ہم لوگ، پھر ایک کہاوت ہے، زیادہ تر جو پنجابی ہند کو سرائکی بات کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آٹا گنو ہلنی کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ ہم لوگ زیادہ یا نہ کرتے تو آپ کہتے کہ جی اتنا زیادہ جمپ، تو ہم نے وہ عوام کا سوچ کے کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. اور میرے کولیگ ندیم بابر صاحب نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی، بتا بھی دی فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ. اور قانون بھی یہ ہے کہ اوگرا کے پاس وہ قانوناً وہ صرف جو ہے کیلکولیشن چیک کرتا ہے. وہ کیلکولیشن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے 24 مارچ کو پرائسز ڈراپ بھی کی ہیں، انکریز بھی ہوتی نہیں ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. تو وہ صرف کیلکولیشن چیک کر کے آگے بھیجتا ہے اور ہم لوگ پھر آگے فائنینس کو بھیجتے ہیں اور فائنینس منسٹری اس کو چیک کر کے اور جو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ بالکل صاف شفاف طریقہ کار سے ہم نے کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی اختیارات کی، بحیثیت فیڈرل منسٹر اور منسٹر انچارج جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بحیثیت فیڈرل منسٹر کی ہوتی ہے، وہ میری ہے، مجھ ناچیز کی ہے. ندیم بابر صاحب ہمارے کالیگ ہیں اور بہت قابل کالیگ ہیں، اور یہ بحیثیت منسٹر میرا فرض اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کسی سے بھی ان کا انٹلیکچوئل جو رائے ہے وہ ہم لوگ لیں. اور یہ ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کرتے رہے، ہمارے ٹاسک فورس میں اور بھی لوگ ہیں. ہم جو وزڈم ہوتا ہے
یا آپ سمجھے کہ مشورہ ہوتا ہے وہ ہم سارے لوگوں سے کرتے ہیں. اور جہاں تک آخری بات آپ نے پاور سیکٹر کی اور ندیم بابر صاحب کی کمپنی کے حوالے سے کی ہے، ندیم بابر صاحب پاور منسٹری میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی بحیثیت منسٹر انچارج یہ کمیشن بیٹھا، محمد علی صاحب کی رپورٹ آئی، اس کے اوپر ایک سائٹ پہ نیگوسیشن کمیٹی بٹھا دی گئی ہے، سب کمیٹی جس میں محمد علی صاحب بھی ہیں اور باقی ساتھی ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ سب کمیٹی جس وقت اپنی ڈیلیبریشن مکمل کرے گی وہ ہمیں رپورٹ کرے گی. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب، اوور ٹو یو. ریاض میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں عمر صاحب کے جواب میں. آپ نے کہا جی آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھا دیا. 1 جون کو جو پی ڈی ایل تھا، جو جی ایس ٹی تھا، ابھی بھی وہی ہے، کوئی چینج نہیں ہے اس میں. جی ایس ٹی تو بچہ ہی نہیں، آپ نے پی ڈی ایل کی نا، دونوں کوئی چینج نہیں ہے، وہی ہے جو پہلے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی 30 تاریخ کا ویٹ کیوں نہیں کیا. اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں گے تو 2011 کی گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ ہر مہینے کے پی ایس او کارگوز جو ہیں وہ لے کے اس کا ڈیٹا اوگرا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ نمبرز جو پی ایس او دے رہا ہے یہ کیلکولیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی چیز ابھی بھی کی گئی ہے، پہلے یہ ہوتا رہا ہے. میں یار مجھے مکمل کر لینے دے نا، مجھے مکمل کر لینے دے. جو سمری گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبرز اوگرا کے ساتھ کراس چیک کیے گئے ہیں، اوگرا کی شیٹ سے لیے گئے ہیں. اوگرا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو اپنی شیٹ روٹین میں آپ کو بھیج دیں گے. اور اس روٹین میں آپ نے پوچھا جی کارگو نہیں آیا تو آپ نے نمبر کیسے کر لیے. کارگو اس وقت ہائی سیز پہ ہے، سیل ہو رہا ہے آخری کارگو. فرق اس پہ صرف کیا آئے گا کہ اس دن ایکسچینج ریٹ کیا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے ایک سمری میں اپروو ہوا یہ کہ جس دن کارگو آتا ہے اس دن کا پروویژنل ایکسچینج ریٹ لگتا ہے. جب ایل سی ریٹائر ہوتی ہے جو ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کا ڈفرنس اگلے مہینے میں اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوگرا کو یہ کیلکولیشن کرنے میں، اور انہوں نے کی، ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور سمری جو گئی فائنانس کو اور پرائم منسٹر کو، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوگرا کے ساتھ کراس چیک کی گئی ہے. سمری پیٹرولیم نے موو کی کہ جی یہ اختیار پیٹرولیم کے پاس ہے کہ سمری فائنانس کو بھیجے. سمری جو ہے وہ اوگرا نہیں بھیجتا، اوگرا ورکنگ بھیجتا ہے صرف. جی اب آ جائیں، آپ نے عمر بھائی نے جواب تو دے دیا لیکن میں پھر بھی اس پہ کہوں گا چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی مجھ پہ ہٹ کیا ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. میں صرف ایڈوائس دیتا ہوں. کبھی میری ایڈوائس ایکسیپٹ ہوتی ہے، کبھی میری ایڈوائس نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایڈوائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر یا منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں میں اس کا اپنی دانش کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتا ہوں انہیں جواب دیتا ہوں. یہ ان کی مرضی ہے. اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ میں نے کچھ ایڈوائز کیا اور پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا. اس میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پاور سیکٹر کا بات کی، میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں اس کو طول نہیں دوں گا. میرا پاور ڈویژن سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے فیوچر کی، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، میں نے 1-2 پالیسیز فیوچر کے لیے انہیں بنا کے دی. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے کمپنی میں جس سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں، ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمیٹی اس پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے. اگر اس میں کسی کا قصور ہوا، سزا ہوئی، اس کو مل جائے گی. اس میں بحثنے کی کیا ضرورت ہے. جی غلام مصطفیٰ بکر سر، میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 1,500 جو پیٹرول پمپ ہیں انلیگل ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے ساری او ایم سیز کو یہ کہا ہے. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے بے شمار پمپس ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی اسی او ایم سی کا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے. ہم نے ساری او ایم سی سے لسٹ مانگی ہے کہ ان کے نیٹ ورک میں کون کون سے ہیں جو ایکٹیو پمپس ہیں. وہ لسٹیں ہم نے ڈسٹرکٹ اوگرا کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیجی ہیں، اور ان کو جب کراس چیک کیا گیا تو اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا. وہ لسٹیں اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دی گئی ہیں. اس میں کے پی نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے. کے پی میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 350-400 کی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں سے کوئی 60-70 کے قریب سیل ہو چکے ہیں آلریڈی.
फिजिकली हर जगह जाके चेक करना कि ये एड्रेस है, ये पंप है, ये ओगरा की लिस्ट में नहीं मौजूद, डी लाइसेंस हो चुका है लेकिन अभी तक इसने साइन लगाया हुआ है, उसको 60-70 के करीब वो सील कर चुके हैं और बाकी प्रोसेस भी चल रहा है। यही काम हम बाकी सूबों में भी कर रहे हैं। छोटे छोटे जो 3 सवाल आते हैं सर। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 100 का पेट्रोल की अगर कीमत है तो मजबूत तौर पर टैक्सेस कितने हैं, डेली जीएसटी, रेगुलेटरी ड्यूटी भी एक पार्ट रेगुलेटरी ड्यूटी। ओके। और दूसरा सवाल सर, क्या फाइनेंस बिल की आपसे बात हुई कि फाइनेंस बिल के टेस्ट नहीं कराएगी, जिसका भी मजबूत हुआ था पिछला जा रहा है, पिछला फाइनेंस बिल आउटगोइंग ईयर का, और वो उसमें चेंज कोई प्रपोज वही प्रपोज, नो चेंज। ये इलेक्ट्रिक के हाल है सवाल सर, कराची वाले आप देते जाते हैं तो कब तक ये मसला होगा? काफी सारे डिपार्टमेंट देने का ऐलान किया, उसकी जो पहले ऐलान हुआ। सबसे पहले मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूंगा। हमने कराची के हमारे जो MNAs हैं उनको तकरीबन 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर में दावत दी और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उनकी मैनेजमेंट के साथ, वो मीडिया पे मौजूद है। के इलेक्ट्रिक ने अपना इंटरनल सिस्टम बनाना है जिसमें वो अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उनको बनाना चाहिए। और जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं उस पर वो हमारी कंपनी नहीं है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है, हम लोग जो तकरीबन हमारे 850 मेगावाट बनता है वो हम लोग दे रहे हैं। बकिया जो उनके अपने जनरेशन हैं उनको उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी, उनको कराची की आवाम को बिल्कुल रिलीफ देनी चाहिए। पीछे भी नेत्रा ने उनको इन्वेस्टिगेट किया था, जो अमवात हुई थी और उस पर जुर्माना भी लग चुका है और उनको अपना सिस्टम आगे अपग्रेड करना चाहिए। 2023 तक जो उन्होंने 2022 और 23 तक जो बिजली हम लोग ज्यादा कराची की आवाम की जरूरत है, मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के अवाम और कराची के शहरियों की बारे में बात कर रहा हूं। उनकी जरूरियात और सनत की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जो एनर्जी या जो बिजली के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से खरीदेगी उसके लिए उनको ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे। वो 500 केवीए के बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं, उसके लिए तकरीबन उनको 2 साल दरकार है। उस पे उनका अभी मतलब जो उन्होंने अभी काम शुरू करना है उन्होंने करने होंगे। जो डेट्स उनको हमने दी हैं वो तकरीबन 2022 तक है। उनको वो बना के वो एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है, मुयसर है, वो उनको हम लोग जो तयशुदा रेट्स हैं CPPA के और के इलेक्ट्रिक के, उसके तहत उनको बेची जाएगी। नेक्स्ट फर्नेस ऑयल के हवाले से जो केस टू केस बेसिस पे ECC से हमने डिसीजन ली है और वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि इस कंपनी को कितना फर्नेस ऑयल दरकार है और वो खरीदेंगे और उसके लिए PSO जो है वो LCs और गैलप टेंडर मेरा ख्याल है उन्होंने कर दी है। अगले चंद दिनों में वो खोलेंगे और वो परचेज करेंगे। टैक्सेस के हवाले से बता दिए, तफसीलन बता दिए, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, PDL है और GST है। जी फरमाइए। जी साहब। मैं कोई 1.5 साल पहले आप एक कमेटी थी पेट्रोलियम के बारे में, उससे आपने क्रेडिट दी थी कि जो एक क्यास है पाकिस्तान में, ये नहीं देखा जा रहा कि हेडिंग कितनी हो रही है, करंट सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है और एक्सचेंज रेट क्या है। ये चारों चीजों को देखकर ही वोट करनी चाहिए। अब वो क्यास नजर आ रहा है कि बढ़ गया है, इसी वजह से आप टैक्स के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं और आप स्टोरेज के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं और इलीगल पेट्रोल पंप के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। अच्छा, उस क्यास को आप खत्म नहीं कर सके, उसकी क्या वजह है? क्योंकि एक्सचेंज रेट का आप बता नहीं रहे हैं कि कितना फिजिबल है। अगर उसके हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी इम्पोर्ट की, अगर वो आप नहीं सही तरह उसको जज कर सकते, उसको मॉनिटर कर सकते, तो आप फिर PDL भी बनाएंगे और आप फिर GST भी बनाएंगे, क्योंकि आपने आपको इजाजत मिल जाती है कि कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। चलो इसको क्या इकरामोती साहब आपको अभी जवाब देते, ये बता दें कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? सारे प्रोडक्ट। ओके जी। आपसे LNG की बात की। जी बिल्कुल। जी इकराम साहब, पहले ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर लें। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ना इस वक्त मुल्क में, अगर वो 100% चल रही हो तो रफली वो हमारा 35 से मैक्सिमम 40% हमारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की नीड को कवर करती है। बाकी हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो 100% ना चल रही हो तो जो फिर डेफिसिट है वो एडिशनली इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले 3-4 महीने में ये हुआ
کہ جیسے ہی کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ ڈراپ ہوئی، جب لاک ڈاؤن ہوا 13 مارچ کو سندھ نے کیا، 24-25 مارچ کو فیڈریشن نے کیا، تو ہماری ڈیمانڈ 55% ڈیزل کی اور 51% پیٹرول کی گر گئی۔ جب وہ ڈیمانڈ گر گئی تو 3 ہفتوں کے اندر اندر ساری ریفائنریز اس پوزیشن میں آ گئی کہ وہ بند ہونے والی تھی، کیونکہ ان کے پاس سٹوریج نہیں رہ گئی تھی۔ سو آج ہماری ریفائنریز تقریباً 50، 52، 55% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں۔ سو جو آپ کا سوال تھا نا کیوس کا، کیوس کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہماری جو کرنٹ ریفائنریز ہیں یہ سوائے پارکوں کے باقی سب اتنی پرانی ہیں کہ ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو ہم اپ گریڈ نہ کریں تو ان کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی جو کاسٹ، جس کاسٹ پہ یہ ہمارے لیے پیٹرول یا ڈیزل فرنس آئل پروڈیوس کرتی ہیں، اس سے سستا ہم باہر سے لا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی پرانی ریفائنریز ہیں۔ سو ہم ان کے ساتھ انگیج تھے، ایک پالیسی ہم تقریباً وضع کر چکے تھے مارچ میں، جس میں ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپ گریڈیشن کیسے کرنی ہے اپنی، اور کتنا ٹائم لگے گا، اور اس اپ گریڈیشن کا جب ٹائم فریم سامنے آ جاتا پھر ہمارے لیے یہ جواب دینا آسان ہوتا کہ اچھا اتنا ہم لوکلی پروسیس کریں گے، باقی ہم امپورٹ کریں گے۔ کووڈ کی وجہ سے وہ ڈسکشن 2-3 مہینے سسپینشن میں چلی گئی، کیونکہ جب ڈیمانڈ ایک دم سے ڈراپ ہوئی اور یہ ریفائنریز بند ہونے کی صورت میں آنا شروع ہو گئی تو وہ ڈسکشن بیک برنر پہ چلی گئی۔ وہ ڈسکشن کا ہم نے دوبارہ ٹارگیٹ اب سپٹمبر کا رکھا ہوا ہے کہ ریفائنریز کے ساتھ ہم نے طے کرنا ہے کہ کس ریفائنری نے کتنے ٹائم پیریڈ میں اپ گریڈ کرنا ہے۔ اس آنسر کے بعد ہمارے سامنے سپتمبر کا میں نے بتایا نا، اس کے بعد ہمارے سامنے کلیئر پاتھ ہوگا کہ ہماری امپورٹس کتنی ہوگی اور لوکل پروڈکشن کتنی ہوگی، یہ دونوں چیزوں کا جواب اس سے آ جائے گا۔ اب آ جائیں ایل این جی پہ، آپ نے سوال پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی نہیں، اس کی وجہ سے یہ کیوس ہے، آپ پی ڈی ایل اور جی ایس ٹی جو ہے وہاں پہ بھی کیوس ہے، کیا حکومت کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ بھائی ڈیمانڈ اور سپلائی جو ریفائنریز ہیں وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں، ہیڈنگ کتنی ہونی چاہیے، یہ سارے اسلام آباد میں وفاقی وزیر عمر ایوب اور مشیر پیٹرولیم ندیم بابر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس کے اندر انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو ایشیا کے مطابق ایشیا میں سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں، اور جو باقی ممالک ہیں وہاں پر قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں، اور اب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔